السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وہ میری بہت اچھی دوست تھی اور بہت ہی زیادہ خوبصورت۔ اتنی خوبصورت لڑکی میں نے اپنی پوری زندگی میں نہیں دیکھی تھی، لیکن اس نے اپنی زندگی کے ساتھ جو کیا وہ بھی ایک بہت ہی انوکھی کہانی ہے۔ مجھے لگا کہ وہ جس حال میں بھی ہوگی کم سے کم خوش تو ہوگی، لیکن جب میں واپس اپنے گھر آئی تو مجھے میری دوست کے بارے میں ایک بہت عجیب بات پتہ چلی۔ مجھے پتہ چلا کہ وہ کوما میں ہے۔ اس کے ساتھ یہ سب کچھ کیسے ہوا یہ کوئی بھی نہیں جانتا تھا۔ میں فوراً ہسپتال کی طرف بھاگی۔ وہ بہت ہی عجیب حالت میں پڑی تھی، بہت کمزور ہو چکی تھی۔ میں حیران تھی کہ اس کے ساتھ یہ سب کچھ کیوں ہوا، لیکن کچھ وقت کے بعد وہ اس دنیا سے چلی گئی، اور پھر اس کے بعد جو مناظر میں نے دیکھے وہ آج تک کسی نے نہ دیکھے ہوں گے۔ میں نے اپنے کانوں کو ہاتھ لگا لیا، کیونکہ اس کی قبر پہ روز 100 بچے آتے اور قبر پہ جوتیاں اور پتھر مارتے۔ میں حیران تھی کہ یہ بچے کون تھے اور ایسا کیوں کر رہے تھے، جبکہ وہ ایک بہت اچھی خاتون تھی۔ ایک دن میں نے ایک بچے کو روک لیا۔ پہلے تو اس نے مجھے کچھ نہ بتایا، پھر میں نے اسے کچھ پیسوں کا لالچ دے کر اس سے بات اگلوانے کی کوشش کی تو اس نے مجھے ایسی بات بتائی کہ میں نے اپنے کانوں کو ہاتھ لگا لیا۔ اس نے کہا کہ یہ عورت روز رات ہمارے ساتھ۔ میرا نام شہناز ہے۔ میری ایک دوست تھی جس کا نام مریم تھا۔ ہم دونوں میں بہت دوستی تھی۔ ہم لوگ بچپن سے ہی ایک ساتھ بڑے ہوئے تھے اور بہنوں کی طرح ہی رہے تھے، لیکن اس کے گھر میں بہت مسائل تھے۔ اس کے بابا اس دنیا سے جا چکے تھے۔ وہ اپنی سوتیلی ماں کے ساتھ رہتی تھی۔ اس کی سوتیلی ماں اس پہ بہت ظلم کیا کرتی تھی۔ مریم روز مجھے اس کے ظلم کی داستانیں سناتی، لیکن جب کسی جگہ پر 4 لوگ اکٹھے ہوتے، محلے والے یا رشتہ دار وغیرہ، تو اس کی ماں کہتی کہ اللہ گواہ ہے کہ میں نے آج تک اس کے ساتھ کچھ برا نہیں کیا۔ ظاہر ہے کہ وہ جھوٹ بولتی تھی، لیکن شکل سے بری عورت لگتی نہیں تھی۔ شاید وہ اندر سے بری تھی، اس کی برائی اس کے چہرے پر نظر نہیں آتی تھی۔ یہ تو سبھی جانتے ہیں کہ سوتیلی ماں کا سوتیلی اولاد کے ساتھ کیسا رویہ ہوتا ہے۔ مریم کو پورا محلہ پیار کرتا، اسے کچھ پیسے وغیرہ بھی دے دیا کرتا۔ کوئی کھانے کی چیز ہوتی تو اس کو ضرور بلایا جاتا تھا کہ ان کے سب کو پتا چلے کہ اس کی ماں اس دنیا میں نہیں ہے۔ وقت کے ساتھ ساتھ اس کی سوتیلی ماں اس دنیا سے چلی گئی اور اب وہ اس چھوٹے سے گھر میں اکیلی رہنے لگی۔ میری پڑھائی تو ہو رہی تھی، لیکن اس کی پڑھائی بیچ میں ہی چھوٹ گئی۔ مجھے 2 سال کے لیے شہر کے اندر بھیج دیا گیا۔ جب میں واپس آئی تو تقریباً گاؤں بھی شہر بن چکا تھا۔ میں نے آتے ہی مریم کے بارے میں پوچھا تو امی نے کہا کہ ٹھیک ٹھاک ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، اس کو میں تھوڑے عرصے کے لیے ہی آئی تھی۔ میں جب اس کے گھر گئی تو حیران ہوئی کہ اس کے گھر میں کافی ساری اچھی اچھی چیزیں پڑی تھی، لیکن اس کے سر پر نہ ماں تھی، نہ باپ، نہ ہی کوئی رشتہ دار، کیونکہ اس کے بعد پھر رشتہ داروں کے بارے میں وہ کبھی جانتی ہی نہیں تھی، اور سوتیلی ماں کے رشتہ داروں کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں تھا۔ تو پھر یہ سب کچھ اس کے گھر میں کون لے کر آ رہا تھا؟ اس نے تو پڑھائی بھی بیچ میں ہی چھوڑ دی تھی، اور مجھے نہیں لگتا کہ میٹرک پاس لڑکی کو بھی اتنی اچھی نوکری ملے گی کہ اس کے گھر میں اتنی ساری سہولیات ہوں۔ خیر وہ مجھے ملی نہیں۔ ایک دفعہ میں گھر پہ گئی تو گھر پہ کوئی نہیں تھا، لیکن ساتھ والوں نے مجھے اس کے گھر کی چابی دی تھی اور کہا تھا کہ اگر آپ اس کی دوست ہیں تو بیٹھ کر انتظار کر لیں، وہ ابھی آ جائے گی۔ لیکن وہ نہیں آئی تو میں واپس چلی گئی۔ اس کے بعد میری چھٹیاں تو تھوڑی سی ہی تھی، سو میں پھر سے پڑھنے کے لیے شہر آ گئی۔ میں نے پہلے 12 جماعتیں پڑھی۔ 1 مہینہ آرام کرنے کے بعد میں نے BS کرنے کا ارادہ کیا۔ میں اب 4 سال کے بعد واپس آئی تھی۔ ابھی بھی مجھے مریم کا ہی خیال آیا، کیونکہ وہ میری بہت اچھی اور میری پیاری سہیلی تھی، بہنوں سے بڑھ کر تھی۔ ہم لوگ ایک جیسے کپڑے ہی پہنتے تھے۔ میں اسے اپنی ہر چیز کو
استعمال بھی کرنے دیا کرتی۔ میں نے امی سے کہا کہ وہ کہاں ہے؟ اس کے ساتھ بہت برا ہوا، بیچارے پورے محلے کے لیے ایک خبر بن کر رہ گئی ہے۔ میں نے کہا کہ کیا مطلب، کیسی خبر بن کے رہ گئی؟ تو انہوں نے کہا کہ وہ آج کل ہسپتال میں پڑی ہے بیٹا، پتہ نہیں اس کے ساتھ کیا ہوا ہے اور وہ کومے میں چلی گئی ہے۔ قسم سے میں تجھے کیا بتاؤں، اتنی نیک لڑکی میں نے اپنی زندگی میں نہیں دیکھی۔ میں نے جب یہ سنا کہ وہ کوما میں چلی گئی ہے تو میں حیران رہ گئی، اور دوسری بات نے بھی مجھے حیران کر دیا، کیونکہ جب میں پچھلی دفعہ آئی تھی، یعنی کہ 4 سال پہلے، تو امی کا کہنا تھا کہ بس وہ پتہ نہیں کیسے رہ رہی ہے، ہمیں نہیں پتا کیا کرتی ہے کیا نہیں کرتی۔ لیکن اب میری امی کا اس کے بارے میں رویہ بدل چکا تھا، یا اس لیے کیونکہ وہ بیمار تھی۔ لیکن امی نے کہا کہ نہیں، وہ تو بڑی نیک نکلی، اس نے ایک چھوٹا سا NGO بنا لیا تھا جس میں لوگ اپنے صدقہ و خیرات وغیرہ دیا کرتے تھے، اور جانتی ہیں وہ ان پیسوں سے کیا کرتی تھی؟ وہ روزانہ 100 یتیم بچوں کو کھانا وغیرہ بھی کھلایا کرتی تھی۔ وہ بچے اس کے گھر کے آس پاس ہی اکٹھے ہو جاتے، اور وہ کھانا پکا کر وہیں بیٹھ کے ان کو کھانا وغیرہ بھی کھلاتی تھی۔ میں نے کہا کہ یہ تو بڑی اچھی بات ہے۔ ہاں، یہ الگ بات ہے کہ مریم نے کبھی اس بات کا ذکر نہیں کیا تھا کہ اسے ایسا کوئی شوق ہے، لیکن جب انسان اکیلا ہو جاتا ہے تو وہ اس طرح کے کام کرنے کے بارے میں سوچتا ہے، اور پھر ساری زندگی انسان ایک جیسا تو نہیں رہتا۔ لیکن یہ کیا کہ وہ کوما میں پڑی تھی۔ میں نے امی سے پوچھا کہ ایسا بھی کیا ہوا؟ تو امی نے کہا یہ نہیں پتا کہ وہ کوما میں کیسے گئی، کیوں گئی، لیکن وہ کوما میں ہے اور ہسپتال میں پڑی ہے۔ جس NGO کے ساتھ اس کا تھوڑا بہت تعلق تھا، وہی اس کے علاج کے پیسے بھی دے رہے ہیں، پر پتہ نہیں کب واپس آئے گی۔ میں نے کہا کہ کب سے کیا مطلب ہے؟ تو امی نے کہا 2-2.5 مہینے تو ہو گئے ہیں۔ میں نے ہسپتال کا پتہ پوچھ کر فوراً جانے کا ارادہ کر لیا۔ رات کو یہ بات اپنے والد صاحب سے بھی کی۔ انہوں نے کہا کہ بہت ہی نیک لڑکی ہے، سارے محلے والے اس کے لیے دعائیں کرتے ہیں، ابھی بھی لوگ اس کے لیے تھوڑے بہت پیسے جمع کر کے اسے دے آتے ہیں، کیونکہ تمہیں تو پتا ہے کہ کومے کے مریض پر کتنے پیسے لگتے ہیں۔ لیکن پتہ نہیں واپس آئے گی یا نہیں، اس کے سر پر گہری چوٹ لگی ہے۔ میں نے کہا کہ چوٹ کیسے لگی؟ تو بابا نے کہا یہ نہیں پتا، پر معلوم ہوتا ہے کسی نے اس پر وار کیا۔ میں نے کہا کہ کوئی اس پر وار کیوں کرے گا؟ تو میرے بابا نے کہا یہی بات تو ہم سب سوچ رہے ہیں۔ اس سے پہلے کہ وہ بتاتی اس کے ساتھ یہ سب کچھ کس نے کیا، وہ خود ہی کوما میں چلی گئی۔ اب جب تک اسے ہوش نہیں آتا پتہ نہیں چلے گا۔ میں ہسپتال گئی تو سامنے کا منظر دیکھ کر حیران رہ گئی۔ یہ میری پہلی والی سہیلی تھی جو بے حد خوبصورت تھی، اور اب اس کی خوبصورتی بھی ختم ہو چکی تھی۔ وہ بہت کمزور لگ رہی تھی۔ کوما میں انسان پڑا ہو تو ظاہر ہے اس کی صحت تو نہیں بنتی، اور پھر ہمارے ہاں کون سے اتنے اچھے ہسپتال ہیں کہ اچھے طریقے سے ان کا خیال وغیرہ رکھا جائے۔ بس اسے زندہ رکھا ہوا تھا، یہی بڑی بات تھی۔ میں جا کر اس کے پاس بیٹھ گئی اور میں نے اس کا ہاتھ پکڑا۔ میں نے کہا کہ یہ تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ مریم، میں تو تم سے ملنے کے لیے آئی تھی، پچھلی بار بھی میں تم سے نہ مل سکی تھی، تو سوچا اب میں مل لوں گی، لیکن تم تو اس حالت میں پڑی ہو، واپس کیوں نہیں آ جاتی؟ میں رو رہی تھی۔ جب نرس اندر آئی، مجھے دیکھ کر حیران ہوئی۔ اس نے کہا کہ آپ کون ہیں؟ میں نے کہا کہ میں ان کی کزن ہوں۔ میں نے یہ نہیں کہا کہ دوست ہوں، بس کہہ دیا کہ کزن ہوں۔ اس نے کہا کہ چلیے، کوئی تو آیا ان کی طرف سے۔ میں نے کہا کہ کیا ان سے ملنے کوئی نہیں آتا؟ تو اس نے کہا کہ نہیں، اس سے ملنے تو کوئی بھی نہیں آتا، لیکن یہ بہت اچھی عورت ہے، میں ان کے محلے کی ہوں، میں اسے جانتی ہوں، جہاں پہ یہ رہتی ہے میں بھی اسی محلے میں ہی رہتی ہوں۔ میں نے کہا کہ آپ ان کا خیال کیا کریں۔ اس نے کہا کہ ان کا خیال کرتی ہوں، لیکن ان کی حالت بہتر نہیں ہو رہی ہے، بلکہ مزید خراب ہو رہی ہے۔
ہمیں لگتا ہے کہ 15 یا زیادہ سے زیادہ 20 دن تک یہ دنیا میں رہیں گی۔ یہ بات سن کر میرا تو دل بیٹھ گیا۔ میں نے کہا کہ نہیں نہیں، اللہ کرے سب کچھ ٹھیک ہو جائے۔ اس نے کہا کہ یہ نہ زندہ ہیں نہ مری ہوئی ہے، موت اور زندگی کے بیچ میں لٹکی ہیں۔ موت کی طرف جانے کے چانسز زیادہ ہیں اور زندگی کی طرف آنے کے کم ہیں۔ آپ ان کے رشتہ دار ہیں تو ان کے لیے آپ دل سے دعا کریں، شاید آپ کی دعا قبول ہو جائے۔ میں ہر دوسرے دن مریم سے ملنے کے لیے جاتی تھی۔ گھر میں کوئی آتا تھا تو مریم کا موضوع ضرور سامنے آتا تھا، اور وہ سب لوگ کہتے تھے کہ اس لڑکی کے سر پر کوئی بھی نہیں تھا، نہ ماں نہ باپ نہ رشتہ دار، پھر بھی وہ اتنے سارے لوگوں کی مدد کیا کرتی تھی کہ اتنا نیک کام کرتی تھی۔ لیکن ہم تو حیران ہیں کہ اتنا نیک کام کرنے کے باوجود بھی اس کے ساتھ اتنا برا ہوا، زندہ لاش بنی بیٹھی ہے، پتہ نہیں کب اس دنیا سے چلی جائے۔ میں نے بھی سب کو بتایا کہ ڈاکٹرز بری خبر سنا رہے تھے۔ میں ویسے تو اپنے پیپرز وغیرہ دے کر اور سب کچھ نمٹا کر آئی تھی، لیکن مجھے یونیورسٹی سے کال آئی اور انہوں نے کہا کہ آپ کی ایک اسائنمنٹ میں کچھ کمی بیشی ہے، آپ کو پھر سے آنا پڑے گا۔ میں نے کہا کہ ٹھیک ہے، میں آتی ہوں، کیونکہ میری ڈگری کا سوال تھا۔ میں واپس دوسرے شہر چلی گئی۔ جو میں پڑھائی کر رہی تھی وہ اس شہر میں ہرگز نہیں ہو سکتی تھی۔ مجھے وہاں پر 1 ہفتے کا وقت لگ گیا۔ میں ہاسٹل میں ہی رہی، کیونکہ ابھی ہاسٹل والوں کی طرف سے میرے کچھ پیسے بھی بقایا تھے، لیکن میں نے ان سے پیسوں کا مطالبہ نہیں کیا تھا۔ وہ پیسے بھی پورے ہو گئے۔ پر جب واپس آئی تو ایک بری خبر میرا انتظار کر رہی تھی، اور وہ یہ کہ مریم کوما میں ہی اس دنیا سے چلی گئی۔ مجھے بڑا افسوس ہوا، میں اس کی صورت بھی نہ دیکھ پائی، آخری دفعہ اس سے کوئی بات بھی نہ کر پائی، اور وہ اس دنیا سے ہی چلی گئی۔ امی نے کہا کہ آج دوسرا دن ہے اسے دفنایا گیا ہے۔ صبح صبح محلے والوں نے مل کر اس کے کل بھی پڑے ہیں، لیکن ایک بڑا ہی عجیب واقعہ ہو گیا۔ میں نے کہا کہ کیا ہو گیا؟ انہوں نے کہا کہ جب ہم سب بیٹھے اس کی مغفرت کی دعا کر رہے تھے، اچانک سے بہت ساری شہد کی مکھیوں نے ہم سب پہ حملہ کر دیا۔ میں نے کہا کہ کیا مطلب؟ امی نے کہا کہ ہاں، میں تو حیران ہوں، پریشان ہوں کہ اتنی ساری مکھیاں آخر کہاں سے آ گئی، جبکہ یہاں تو اس پاس نہ ہی کوئی درخت ہے، نہ ہی کوئی ہریالی، نہ ہی کہیں شہد لگا ہوا ہے کہ ہم کہیں گے کہ وہاں سے آ گئی۔ بہت سارے لوگوں کو کاٹ گئیں، کچھ لوگوں کو تو اتنی بری طرح کاٹا کہ انہیں ہسپتال بھی لے جایا گیا۔ ایک عورت تو بالکل بے ہوش ہو گئی۔ امی کے بازو پہ بھی شہد کی مکھیوں نے کاٹا ہوا تھا۔ میں نے کہا کہ امی جان آپ تو ٹھیک ہیں؟ انہوں نے کہا کہ ہاں میری تو بچت ہو گئی۔ میں فوراً سے وہاں سے نکل کر کمرے کے اندر چلی گئی تھی، لیکن جو لوگ باہر بیٹھے تھے ان کے ساتھ بہت برا ہوا۔ پتہ نہیں یہ سب کچھ کیسے ہو گیا۔ ابھی تک سب لوگ اسی بارے میں باتیں کر رہے ہیں۔ میں نے کہا کہ جو بھی ہوا بیچاری مریم تو نہ رہی، نہ اس دنیا میں۔ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس کی تصویر ابھی بھی میرے پاس تھی جو ہم نے آخری دفعہ بنائی تھی۔ امی نے کہا کہ تم بھی اس کے لیے دعا کرو۔ میں نے کہا کہ میں اس کی قبر پر جانا چاہتی ہوں۔ امی نے کہا کہ نہیں، تم نہیں جاؤ گی۔ میں نے کہا کہ کیا مطلب امی؟ امی نے کہا کہ جب سے وہ اس دنیا سے گئی ہے عجیب و غریب قسم کے واقعات رونما ہو رہے ہیں۔ جو لوگ اسے دفنانے گئے تھے انہوں نے بھی بڑی عجیب بات بتائی۔ میں نے کہا کہ کیسی بات؟ انہوں نے کہا کہ جب وہ اس کی میت لے کر جا رہے تھے تو میت کی چارپائی ہمارے ہاتھوں سے چھوٹ گئی تھی اور اس کی میت زمین پر گر گئی تھی۔ میں نے اپنے منہ پر ہاتھ رکھ لیا، کیونکہ ایسا بہت کم دیکھنے میں آیا کہ میت کو لے جا رہے ہیں اور میت نیچے گر جائے۔ میں نے کہا کہ یہ تو ان لوگوں کی غلطی ہے نا، ان کو ٹھیک سے پکڑنا چاہیے تھا۔ امی نے کہا کہ ان لوگوں نے ٹھیک سے ہی پکڑا ہوا تھا۔ بیٹا ایسے معاملے تو لوگ اپنی طرف سے پوری کوشش کرتے ہیں کہ کوئی غلطی سرزد نہ ہو جائے، لیکن وہ کہہ رہی ہیں کہ ہمیں پتہ ہی نہیں چلا
کہ یہ سب کچھ کیسے ہوا۔ میں نے کہا کہ پھر آپ کیا کہنا چاہتی ہیں؟ امی نے کہا کہ میں کچھ کہنا نہیں چاہتی، بس تم بھول جاؤ اس کو، اب ویسے بھی وہ اس دنیا سے جا چکی ہے۔ میں نے کہا کہ میں اتنی آسانی سے تو نہیں بھول سکتی، ایک دفعہ جا کر فاتحہ خوانی تو کروں گی نا، اتنا تو حق ہے اس کا۔ ویسے بھی قبرستان یہاں سے زیادہ دور نہیں تھا۔ میری امی تو مجھے منع کرتی رہی، پر میں چل پڑی، قبرستان میں گئی تو اس کی قبر پہچاننا میرے لیے مشکل نہیں تھا۔ کتبے میں اس کا نام بھی لکھا تھا اور یہی تازہ قبر بنی ہوئی تھی، لیکن قبر کے ساتھ جو سلوک ہو رہا تھا، وہ سلوک دیکھ کر میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ میں فوراً آگے بڑھی اور ان سب کو وہاں سے ہٹانے لگی۔ میں نے کہا کہ شرم نہیں آتی تم لوگوں کو؟ یہ کیا کر رہے ہو تم لوگ؟ دراصل وہ کچھ بچے تھے، 40 یا 50 بچے تو ہوں گے، شاید اس سے بھی کہیں زیادہ۔ ان کے ہاتھوں میں پتھر اور جوتیاں تھیں جو وہ مریم کی قبر کے اوپر مار رہے تھے۔ ان سب کو دیکھ کر ہی لگتا تھا کہ یہ بھیک مانگنے والے، یہ غریب غربا بچے ہیں، ان کے سر پر ان کے ماں باپ نہیں ہیں۔ میں نے ان کو روکنا چاہا تو وہ رک ہی نہیں رہے تھے۔ مجھے یہ منظر دیکھ کر دلی تکلیف ہو رہی تھی۔ وہ بیچارے اس دنیا سے چلی گئی، اس کی قبر کے ساتھ یہ ایسا کیوں کر رہے تھے؟ کیا یہ سارے پاگل تھے، یا ان کو کسی نے سمجھایا نہیں تھا کہ قبر کی بے حرمتی کرنا کتنا بڑا گناہ ہے؟ مجھے غصہ آ گیا اور میں نے چلا کر ان سب کو ایک طرف یا ایک دو بچوں کو تھپڑ بھی لگائے تو وہ سائیڈ پر ہو گئے۔ میں نے کہا کہ شرم نہیں آتی؟ یہ سب کیوں کرتے ہو؟ کیوں کر رہے ہو ایسا؟ انہوں نے ہمیں کوئی جواب نہ دیا اور وہاں سے چلے گئے۔ میں نے قبر کو تھوڑا بہت صاف کیا، کیونکہ انہوں نے وہاں بہت سے پتھر اور جوتے پھینک دیے تھے۔ وہ سب ہٹا کے میں نے ایک طرف رکھے، فاتحہ خوانی کی۔ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میں نے کہا مریم، کوئی تو ایسی بات ہے جو تو ہمیں بتائے بغیر ہی اس دنیا سے چلی گئی ہے، اور اب ایسے ایسے واقعات ہو رہے ہیں کہ ہمیں سمجھ ہی نہیں آ رہی کہ ہم کیا سوچ رہے ہیں اور کیا نہیں۔ کاش کہ تجھے کچھ بتانے کا موقع ملا ہوتا۔ میں نے سوچا کہ میں اس کے گھر جاتی ہوں، کوئی نہ کوئی سراغ مل ہی جائے گا، کوئی ڈائری، کوئی کتاب، کوئی فون، موبائل جس میں اس کے بارے میں کچھ ہو، اس کے بارے میں کوئی معلومات مل جائے، پتہ چلے کہ اس کی زندگی کے آخری دن کس طرح کے گزرے تھے، وہ کیا کر رہی تھی۔ میں نے ہمسایوں سے اس کے گھر کی چابی لے لی۔ انہوں نے کہا کہ پتہ نہیں اس کے سامان کا کیا ہوگا۔ ان کی اپنی نظر سامان پر ہی تھی، لیکن وہ محلے میں بڑے نیک بنے ہوئے تھے، اس سے شاید ابھی تک انہوں نے وہاں سے کوئی چیز بھی نہیں اٹھائی تھی۔ میں نے کہا کہ میں اس کی رشتہ دار ہوں، میں دیکھ لوں گی، آپ لوگ بالکل فکر نہیں کریں۔ انہوں نے کہا کہ نہیں، وہ ہمیں کہہ کر گئی تھی کہ اگر مجھے کچھ ہو جائے تو سامان آپ لوگ لے لینا۔ میں نے کہا کہ کیوں؟ اسے پتا تھا کہ وہ جوانی میں ہی مرنے والی ہے، اسے تو کوئی بیماری بھی نہیں تھی۔ آپ لوگ ایسی باتیں نہیں کریں، چابی میری حوالے کریں۔ میں پڑھی لکھی سمجھدار تھی، شہر سے پڑھ کر آئی تھی۔ میں نے ان کو اپنے روپ میں لے لیا اور کہا کہ مجھے چابی دو۔ انہوں نے مجھے چابی دی اور میں اندر داخل ہوئی تو سامنے کا منظر دیکھ کر حیران رہ گئی۔ میں مریم کو اچھی طرح جانتی تھی، جس کے سر پر نہ باپ ہو اور سوتیلی ماں کے ساتھ رہتی ہو، اس کے حالات کیا ہو سکتے ہیں؟ اور پھر چلو اس نے محنت بھی کی ہو تو کتنی کر لی ہوگی، وہ تو خود لوگوں سے پیسے وغیرہ لے کر بچوں کو کھانا کھلایا کرتی تھی۔ آج کل گھر میں 4 لوگ ہوتے ہیں، انسان کے 15,000 روپے لگ ہی جاتے ہیں، اور یہاں پر وہ کئی بچوں کو روز کھانا کھلاتی تھی، تو پھر اس کی روزانہ کے کتنے پیسے لگتے ہوں گے؟ وہ کس طرح سے یہ سب کچھ مینج کرتی ہوگی؟ تو اس کے پاس تو اتنا تناسب بھی کچھ نہیں تھا، لیکن اس گھر میں تو پہلے سے بھی زیادہ چیزیں مجھے نظر آ رہی تھی۔ تبھی تو ساتھ والی عورت کا دل سامان لینے کے لیے للچا رہا تھا۔ یہاں پر کمرے میں اے سی، LCD، اچھا فریج،
جبکہ ہم لوگ جو مڈل کلاس ہوتے ہیں، گھر میں ایک ہی فریج ہوتا ہے جسے گھر کے صحن کے اندر رکھا جاتا ہے، لیکن جہاں ہر کمرے میں الگ الگ فریج پڑا ہوا تھا، اتنا سب کچھ اس نے کیسے بنایا؟ جو کچھ بھی قبرستان میں ہوا اس کے بارے میں نے امی کو نہیں بتایا۔ میری امی پہلے ہی پریشان تھی، اور اب اس گھر میں آ کر میں یہی سوچ رہی تھی کہ یہ سب سامان کہاں جائے گا اور کیسے۔ مریم نے اتنا سب کچھ جمع کر لیا جبکہ وہ اکیلی رہتی تھی، پر میں جو چیز تلاش کرنے آئی تھی وہ سامان نہیں، کچھ اور تھا۔ میں اس کے بیڈ روم میں چلی گئی۔ مجھے پتا چل گیا کہ اس کا بیڈ روم کون سا ہے۔ وہاں پر اس کی ضرورت کی چیزیں، میک اپ وغیرہ بھی رکھا تھا۔ میں ادھر ادھر چیزیں تلاش کرنے لگی کہ کہیں مجھے اس کی کوئی ڈائری مل جائے، یا کوئی کتاب مل جائے، یا کوئی موبائل فون وغیرہ مل جائے۔ مجھے ایک فون تو مل گیا، لیکن جب میں نے اس کو آن کیا تو اس پہ پاسورڈ لگا ہوا تھا۔ پاسورڈ تو مجھے نہیں پتا تھا کیا ہو سکتا تھا، پر جو تصویر وال پیپر پر لگی ہوئی تھی وہ کچھ عجیب سی تھی۔ اس نے کسی لڑکے کی تصویر لگا رکھی تھی۔ ایسا لگتا تھا کوئی نارمل سا لڑکا ہے، جیسے گھریلو لڑکے ہوتے ہیں۔ اس نے اپنی تصویر بنا کے بھیجی ہے، مطلب یہ کوئی ایکٹر یا کوئی وال پیپر نہیں تھا۔ کیا اس شخص کے ساتھ مریم کا کوئی تعلق تھا؟ اگر ایسا تھا تو پھر اس کے مرنے پہ یہ شخص سامنے کیوں نہیں آیا؟ ہسپتال والوں کے پاس گئی، ان سے پھر پوچھا کہ آپ لوگ مجھے باریک سے باریک ڈیٹیل بھی بتائیں، تو اس کے ساتھ کیا ہوا؟ انہوں نے کہا کہ زیادہ پتہ تو نہیں، لیکن جب وہ آئی تھی تو اس کے جسم پر تشدد کے نشانات تھے۔ یہ سن کر میں حیران رہ گئی۔ میں نے کہا پھر آپ لوگوں نے یہ بات کسی کو بتائی کیوں نہیں؟ انہوں نے کہا کہ ہم کس کو بتاتے، کوئی پوچھنے والا ہی نہیں آیا۔ میں نے کہا کہ کیسے نشانات؟ انہوں نے کہا کہ ایسے نشان جیسے کسی نے اسے بری طرح مارا ہو۔ اس کے ساتھ اور کوئی حرکت نہیں کی تھی، اس کے ساتھ کوئی ظلم وغیرہ نہیں کیا گیا تھا، لیکن اسے مارا پیٹا گیا تھا، اور سر پر بھی اس کے گہری چوٹ لگی تھی، اس لیے شاید وہ کوما میں چلی گئی۔ اور میں نے کہا کہ ہم تو خود حیران تھے کہ کیا اتنی اچھی لڑکی کو ہر ایک کون مارے گا؟ میں نے کہا اسے یہاں لے کر کون آیا تھا؟ تو انہوں نے کہا کہ ہمیں نہیں پتا، بس اس سے کوئی ہسپتال کے باہر چھوڑ کر چلا گیا تھا، نہ ہی ڈیوٹی والوں نے اس کو دیکھا تھا، اور اٹھا کر علاج کے لیے اندر لے آئے تھے۔ محلے کے کچھ لوگ بس اسے جانتے تھے، اس لیے ہم نے اس کا علاج شروع کر دیا تھا۔ معاملات دن بدن الجھتے چلے جا رہے تھے۔ مریم کیا کرتی تھی یہ بھی ایک سوال بن گیا۔ اس پر کس نے تشدد کیا؟ وہ کیسے قوموں میں گئی؟ یہ بھی ایک سوال تھا۔ پھر اچانک سے مر کیسے گئی؟ اور پھر اس کی قبر کے ساتھ وہ بچے اس طرح کی حرکتیں کیوں کر رہے تھے؟ اور پھر اس کے بعد ایک اور بہت عجیب بات پتہ چلی کہ یہ وہی بچے تھے جن کو مریم روز کھانا کھلایا کرتی تھی۔ یہ آس پاس جھگیوں میں رہا کرتے تھے۔ کوئی کسی سائیکل کی دکان پہ کام کرتا تھا، کسی کا باپ نہیں تھا، کوئی یتیم تھا، کوئی معذور تھا، کوئی بہت زیادہ غریب تھا۔ یہ بچے اس مریم کی وجہ سے اچھا کھانا کھاتے تھے، پھر اس کی قبر کی بے حرمتی کیوں کر رہے تھے؟ میں پھر سے قبرستان چلی گئی، اور ان بچوں نے پھر سے قبر کے ساتھ یہی سب کچھ کیا ہوا تھا، بلکہ اس دفعہ تو انہوں نے قبر کو بھی کافی حد تک نقصان پہنچایا تھا۔ میں نے اپنے کزن کو فون کیا، اگر اپنے بھائی سے کہتی تو وہ امی کو بتا دیتا، اس لیے کزن سے کہہ کر میں نے قبر کی مرمت کروائی۔ یہ کزن بھی ادھر ہی رہتا تھا۔ اس نے کہا اور اس نے کہا کہ میری مانو تو اس معاملے سے دور ہی رہو۔ یہ لڑکی تھی تو بہت نیک، لیکن سب کے لیے سوال بن گئی ہے، تم بھی اسے بھول جاؤ۔ ویسے بھی تو وہ اس دنیا سے جا چکی ہے، اب کیا ہوگا، ہم کیا کر سکتے ہیں؟ میں نے کہا کہ ٹھیک ہے، لیکن میرے دل میں جو اتنے سارے سوال تھے مجھے ان کا جواب چاہیے تھا۔ میں اپنی بہنوں جیسی دوست کو ایسے نہیں چھوڑ سکتی تھی، اور اب میرے پاس ایک ہی راستہ تھا۔ مجھے پتا تھا کہ کون میری مدد کر سکتا ہے۔ میں ان بچوں کو دیکھ چکی تھی، وہ آس پاس ہی رہتے تھے۔
ایک دن گھر سے نکلی اور ان بچوں کو تلاش کرنے لگی کہ مجھے ان بچوں میں سے کوئی ایک بچہ مل جائے، کیونکہ ان کی شکلیں مجھے یاد ہو گئی تھی۔ میں کیسے غصے سے ان کو پیچھے کر رہی تھی اور وہ پیچھے نہیں ہو رہے تھے۔ ان کے اندر اتنا غصہ، اتنی نفرت بھری ہوئی تھی اس انسان کے لیے جو ان کی مدد کرتا تھا۔ پھر مجھے ایک لڑکا نظر آیا جو 12 یا پھر 13 سال کا ہوگا، یعنی وہ بچوں میں تھوڑی بڑی عمر کا تھا اور سمجھدار بھی لگ رہا تھا۔ مجھے لگا کہ مجھے اس سے بات کرنی چاہیے۔ اس نے بھی مجھے پہچان لیا۔ وہ ایک روٹیوں کی دکان پہ کھڑا کام کر رہا تھا۔ میں نے دکان والے سے کہا کہ مجھے تھوڑی دیر کے لیے اس سے کوئی بات کرنی ہے، تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے۔ وہ بھی خاموش ہو گیا۔ میں اسے اپنے ساتھ لے کر آئی اور گاڑی میں ہی بٹھایا۔ میں نے کہا کہ تم مجھے جانتے ہو نا؟ اس نے کہا ہاں، تم مریم کی دوست ہو۔ میں نے کہا کہ ہاں، میں تو اس کی دوست ہوں، اور تم وہی ہو نا جس کے لیے وہ روز کھانے پینے کا انتظام کرتی تھی، اور تم جیسے اور بچوں کے لیے بھی اس نے ہمیں سر ہلایا۔ میں نے کہا کہ تم اس کی قبر کے ساتھ اس طرح کا سلوک کیوں کر رہے تھے؟ اس نے کہا صرف قبر کے ساتھ نہیں، ہم نے اس پر حملہ بھی کیا تھا، اور اس کو اس حال تک پہنچانے والے ہم ہی لوگ تھے۔ اور وہ یہ بات ایسے بتا رہا تھا جیسے بڑی اچھی بات ہے، اور یہ کر کے اس نے بڑا کوئی تیر مار لیا ہو۔ میں نے کہا کہ یہ سب تم نے کیوں کیا؟ جو تمہاری مدد کرے اس کے ساتھ تم ایسے کرتے ہو۔ مجھے غصہ بھی آ رہا تھا۔ اس نے کہا کہ یہ سب غلطی ہماری نہیں، مریم کی ہی تھی۔ وہ اسے نام سے بلا رہا تھا، وہ بھی بڑی نفرت سے۔ اس نے کہا کہ تمہیں پتا ہے وہ کیا کرتی تھی؟ میں نے کہا کہ کیا کرتی تھی؟ اس نے کہا کہ وہ ہم سب بچوں سے بھیک منگواتی تھی۔ صرف اتنا ہی نہیں، ہم سے جگہ جگہ کام کرواتی تھی۔ اس ایک ٹائم کے کھانے اور جتنے پیسوں کے پیچھے وہ ہم سے اتنی محنت کرواتی تھی، اگر وہ محنت ہم اپنے لیے کرتے تو نہ جانے کیا کچھ بنا لیتے۔ تم نے اس کا گھر نہیں دیکھا، وہ سب کچھ ہماری محنت کا بنا ہوا ہے۔ اور صرف اتنا ہی نہیں، اگر کوئی بچہ یہ کہتا کہ میں یہ سب کچھ کسی کو بتا دوں گا، پولیس کو یا کسی کو، تو اس کو مارتی بھی تھی۔ اس لیے ہم نے ہی پلان بنا کر اس کو اس حال تک پہنچایا، اور پھر جب وہ اس دنیا سے چلی گئی تو ہمارا غصہ تب بھی ختم نہیں ہوا۔ ہم تو بچے ہیں، کچھ بچے مجھ سے بھی چھوٹے ہیں، ان کے اندر بہت غصہ بھرا ہوا تھا، اس لیے ہم سب نے مل کر یہ حرکت کی۔ ہم اسے کبھی بھی اور کسی صورت بھی معاف نہیں کریں گے۔ میں یہ سن کر حیران رہ گئی۔ میں نے کہا کہ تم جزر ہو رہے ہو۔ اس نے کہا کہ اگر میں جھوٹ بول رہا ہوں پھر تمہیں بتاؤں کہ اس کے ساتھ یہ سب کچھ کیسے ہوا۔ اس نے مجھے یہ بھی بتایا کہ خود وہ دوسرے لڑکوں سے تعلقات بھی رکھتی تھی، ان سے بھی پیسے وصول کر لیا کرتی تھی، اور پھر ان کو دھوکہ بھی دے دیا کرتی تھی۔ مجھے ایسا لگتا تھا کہ مریم کی سوتیلی ماں نے اس پر کتنا ظلم کیا۔ اس نے ظلم کرنے کو ایک نارمل چیز سمجھ لیا۔ وہ کہتے ہیں نا کہ جو بچے کے ساتھ کیا جاتا ہے بچہ بھی وہی دہراتا ہے۔ میں اس کی بری حرکتوں کی وجہ سے تلاش نہیں کر رہی، پر اس نے برا کیا تو اس کے ساتھ برا ہوا۔ پر یہ بات بہت ہی حیران کن ہے کہ پورے محلے میں ایک نیک لڑکی مشہور تھی جو بچوں کی مدد کرتی تھی، لیکن دراصل وہ بچوں کے نام پہ مختلف NGO سے پیسے لیتی تھی، اپنا گھر بھر رہی تھی، بچوں سے کام بھی کرواتی تھی، بھیک بھی منگواتی تھی، اور بہت فائدے میں جا رہی تھی۔ شاید اس معاشرے میں سرائیو کرنے کا اس نے یہی طریقہ نکالا تھا۔ ہاں، آپ لوگ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ ابھی بھی اسی کی سائیڈ لے رہی ہوں۔ کیا کروں؟ وہ میری دوست تھی، میری بہن تھی، میں اس سے بہت محبت بھی کیا کرتی تھی۔ میں ابھی بھی اس کی مغفرت کے لیے دعا کرتی ہوں کہ اس دنیا میں تو اسے اپنے کیے کی سزا ملی سو ملی، لیکن آخرت میں اس کے ساتھ بھلائی ہو جائے۔ آپ بتائیں، کیا آپ ایسے انسان کو معاف کر پاتے، یا آپ کے دل میں اس کے لیے کبھی کوئی رحم آتا جو بچوں کے ساتھ اس طرح کا سلوک کرتی رہی تھی؟